پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ مساجد کے ائمہ کو کچھ وظائف دیے جائیں گے ہر مہینے. پہلے کے پی کے کی حکومت میں عمران خان کے دور میں یہ ہوا تھا. تو بہت سے ائمہ کو اب تک اس پہ گورنمنٹ کی طرف سے پیسے مل رہے ہیں. تو اس پہ بعض حلقوں میں یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ یہ حکومت جو ہے نا مساجد کے اماموں کو خرید رہی ہے, درباری اور سرکاری بنا رہی ہے. کل تو پھر یہ حق بیان ہی نہیں کر سکیں گے. تو جن کو یہ اشکال ہے وہ ان کی ذاتی رائے ہوگی, کسی کی رائے, ہر ایک کو رائے بیان کرنے کا حق ہے. لیکن یہاں چند اصولی باتیں میں ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا. دیکھیں, جب بھی کوئی حکومت کی طرف سے کسی کو مراعات کا فیصلہ ہوتا ہے تو جن کو وہ مراعات دی جا رہی ہیں ان کی رائے کا اعتبار کیا جاتا ہے, اس میں کسی اور کی رائے کا اعتبار نہیں ہوگا. اگر پنجاب میں رہنے والے مساجد کے اماموں کی اکثریت اس کو مسترد کر دے کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ اس سے تو ہمیں حکومت خریدنے کی کوشش کر رہی ہے, تو پھر تو ہم بھی کہیں گے کہ نہیں دو. لیکن اگر وہ خوش ہیں, وہ اس پہ راضی ہیں, ان کی یا تو الیکشن کروائی جائے نا, ووٹنگ کروائی جائے, الیکشن نہیں ووٹنگ کروائی جائے کہ پنجاب حکومت کے اماموں کی اکثریت کیا کہتی ہے. تو اگر اکثریت کہتی ہے ہمیں نہیں چاہیے یہ, تو ٹھیک ہے بھائی, آپ اس پہ خوش ہیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ اکثریت خوش ہے اس فیصلے پر اور وہ مراعات لے رہی ہے, میرے اکاؤنٹ میں حکومت اگر فار ایگزامپل 25,000 ہر مہینے بھیجنا شروع کر دے اور محلے میں کوئی شخص کہے کہ یہ حکومت جو ہے مفتی صاحب کو 25,000 روپے ہر مہینے دے نہیں رہی ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, اور جتنے بھی یہاں نارتھ کراچی میں امام ہیں سب کے لیے حکومت نے 25,000 ان کے اکاؤنٹ میں ڈالنے شروع کر دیے, ہمیں یہ تجویز نامنظور ہے, تو میں بولوں گا بھائی مجھے یہ حق بنتا ہے کہ میں منظور کروں یا نامنظور کروں, آپ کیوں بول رہے ہو کہ نامنظور ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کی بات سنی. اصل میں مفتی طارق مسعود صاحب نے کھول کر وضاحت کر دی ہے کہ یہ جو امام مسجدوں کے حوالے سے حکومت ایک بہت بڑا قدم اٹھا رہی ہے, اور اس میں ہر بندہ کوئی بات کر رہا ہے, کوئی بات کر رہا ہے. اصل میں یہ صرف امام اور حکومت کا مسئلہ ہے. اس میں دوسرے عوام الناس کو انوالو ہونا نہیں چاہیے. کہ امام تنخواہ لیتا ہے ٹھیک ہے, نہیں لیتا نہیں, حکومت دے رہی ہے اور امام نے لینا ہے. تو ہر ایرا غیرہ جس کو پتہ ہی نہیں نا امام کیا ہوتا ہے, مسجد کیا ہوتی ہے, وہ اس میں باتیں کر رہا ہے. یوٹیوب کے اوپر, فیس بک کے اوپر ہر ایرا غیرہ لگا ہوا ہے ائمہ کے پیچھے. بھئی یہ امام جو ہے یہ معاشرے کا ایک معتبر فرد ہے, اس کو کوئی مقام ہے, عزت ہے. تو ہر ایرے غیرے کو نہیں اس بات کی اجازت کہ وہ اپنا منہ کھولے اور جو دل میں آئے, جو زبان پہ آئے وہ امام کے پیچھے بکتا رہے. تو مفتی طارق مسعود صاحب نے وضاحت کر دی ہے کہ یہ تنخواہ کا معاملہ امام اور حکومت کے درمیان ہے, اس لیے ہر ایرے غیر کو اس کے اندر انوالو نہیں ہونا چاہیے. آج دیکھو جس یوٹیوبر کو دیکھو, نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا پتہ, اور وہ جناب ائمہ کرام کی باتیں کر رہا ہے, یہ مولوی ایسے, یہ مولوی ایسے. تو اس طرح ہر بندے کو انوالو نہیں ہونا چاہیے. اتنی تھوڑی پنجاب میں بعض مساجد کے ائمہ کی تنخواہیں ہیں کہ سن کے آدمی بے ہوش ہو جائے. کمیٹیوں نے جو ان کو گھر دیے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی میرے اپنے میں کبھی خوشبو لگا کے آؤ نا, اکیلے بیٹھو میرے ساتھ, تو میں اپنے حالات بتاؤں آپ کو. میں جس گھر میں نے 20 سال گزارے, کبھی اس گھر میں آپ وزٹ کر کے آؤ, یہ حالت ہوتی ہے امام کی. ابھی بھی جا کے دیکھ لو, یہاں سے اوپر والا گھر جا کے دیکھو, آپ کو لگے گا کہ یار گٹکے کی دکان اس سے زیادہ بہتر ہے. جس گھر میں نے 20 سال گزار دیے ہیں, اور اس کے اوپر ایک پورشن بنایا, اس کی چھت ابھی بھی گر رہی ہے. گھر والے کہتے ہیں وہ چھت کا پلستر نکل میں کئی دفعہ ریپیئر کروا چکا ہوں, تو میں نے کہا اب چینج کرتے ہیں. تو جب ایک اتنا مشہور امام جو لوگوں کو 8 شادیوں کے مشورے دے رہا ہے, ویسے تو میں 4 کا دیتا ہوں لیکن لوگوں نے میرے بارے میں 8 مشہور کر دیا, اس بیچارے کا یہ حال رہا ہے, تو اب سوچ لو جو مشہور نہیں ہے, جو اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے, ان بیچارے اماموں کی حالت کیا ہوئی ہے. تو اچھا نہیں ہے 15-20 ہزار اس غریب کی جیب میں آ جائے, کیا خیال ہے, وہ بھی کچھ اچھا کھا لے, اچھا پہن لے.
تو اس میں یہ نہ دیکھیں کہ یہ فیصلہ مریم نواز نے کیا ہے، شہباز شریف نے کیا ہے. 100 دفعہ اختلاف کریں بھائی. پنجاب میں جو مساجد کے ائمہ کرام ہیں ان کے لیے حکومت نے سوچا تو صحیح نا، کچھ سوچا تو صحیح ان کے لیے. اچھا یہاں تو ناظرین اصل میں آپ کو بتاؤں کہ مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں، اگر ان کا کوئی درد دل محسوس کرے، توجہ سے سنیں ان کی باتیں، تو جو اشکالات مفتی طارق مسعود صاحب پہ ہو رہے ہیں وہ سارے اشکالات دور ہو جائیں. کہ مفتی طارق مسعود صاحب پر خود بیتی ہے اور وہ خود ایسے مراحل سے گزرے ہیں کہ جو ائمہ کرام کے ساتھ آج گزر رہے ہیں، آج ہو رہے ہیں. اس لیے ان کے دل میں درد دل ہے، ان کے دل میں یہ مسئلہ غم ہے کہ کسی طرح ائمہ کرام کو ریلیف ملے، ان کی زندگی کچھ اچھی ہو جائے، وہ بھی ایک معاشرے کا بہترین فرد ہو جائیں. اسی لیے مفتی طارق مسعود صاحب کی مخالفت بھی ہو رہی ہے. لوگ کیا سے کیا باتیں کر رہے ہیں کہ یہ حکومتی بندہ ہے، یہ تو کسی گھڑے کا ڈھکن نہیں ہے. خدا کی قسم مفتی طارق مسعود صاحب کی باتوں کو ذرا دھیان سے سنو کہ کیا وہ اپنے لیے کہہ رہے ہیں، نہیں، وہ ائمہ کرام کے مسائل کو سمجھتے ہیں، وہ ان مراحل سے گزرے ہیں جن مراحل سے آج ایک عام امام جو گزر رہا ہے. گزر جاتی ہے کسی مسجد میں. میں نے ایسے امام بھی دیکھے 30 سال کے بعد امام کو چلتا کر دیا. کمیٹی کے کسی صدر صاحب کی کوئی بات تھی، اس کو میٹر گھوما، 30 سال کے بعد چلتا کر دیا، 25 سال کے بعد چلتا کر دیا. ایک مسجد میں نے دیکھا ایک خادم نے 10 سال مسجد کی خدمت کی. کمیٹی کے کسی شخص کے سامنے اس نے تھوڑی سی اونچی آواز میں بات کر لی تھی، کیونکہ یہ کیس میں خود اس میں انوالو تھا. کمیٹی کے شخص نے اس کو ٹھڈا مار کے باہر نکال دیا. میں نے سفارش کی، میں نے کہا یار 10 سال ایک آدمی نے خدمت کی ہے، کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے، تنخواہ تم اس کو تھوڑی دے رہے ہو، یہ کوئی انسانیت تو نہیں ہے. نہیں جی آپ کون ہوتے بیچ میں بولنے والے، تھوڑی سی اونچی آواز سے بات کر لی. وہ سوری بھی کر رہا ہے نا. تو ناظرین اصل میں مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں، اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام دیا ہے، اور آج کل کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے مفتی طارق مسعود صاحب نے جو یہ بیان دیا ہے کہ ائمہ مساجد کے لیے، بلکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے اکاؤنٹ میں حکومت بھیجے تو میں بخوشی قبول کرنے کو تیار ہوں اور میں لوں گا. اس میں غلامی والی کوئی بات ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ فرما رہے ہیں کہ آج اگر ہم حکومت کے غلام نہیں بنتے تو مسجد والوں کے غلام ہیں، کمیٹی والوں کے غلام ہیں. تو بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف بھی اپنی جگہ پر درست ہے، اور مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف اپنی جگہ پر درست ہے. تو ان دونوں کے اندر اگر وسعت پیدا کر دی جائے، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ سیاست کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ حکومت جو ہے آئندہ، یعنی کہ اس بات کا خطرہ ہے کہ ہماری زبان بندی ہو جائے گی یا مساجد کے اوپر مکمل کنٹرول ہو جائے گا. وہ اس اعتبار سے بات کر رہے ہیں، وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس میں اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اور مفتی طارق مسعود صاحب جو ہے وہ موجودہ ائمہ کرام کے حالات کو سامنے رکھ کر بات کر رہے ہیں کہ اب جو ہے ائمہ کرام کے حالات بالکل ابتر ہیں، اور امام کا کوئی عزت اور معاشرے کے اندر مقام نہیں. خاص طور پر جو دیہی علاقے ہیں، دیہات کے علاقے ہیں، ان علاقوں کے اندر جو ہے وہ ائمہ کرام کو ان کی بہت زیادہ حق تلفی ہو رہی ہے. تو کسی طرح ائمہ مساجد کی جو تنخواہ ہے وہ حکومت کی طرف چلی جائے، تاکہ لوگوں کے باتوں سے، اور جو لوگ باتیں کرتے ہیں امام کو اور جو ناقدری کرتے ہیں، اس سے کم یہ جو معاشرے کا بہترین انسان ہے امام مسجد، یہ ان باتوں سے بچ جائے گا. تو مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف اپنی جگہ پہ درست ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف اپنی جگہ پہ درست ہے. بہرحال یہ ائمہ کرام اور حکومت کا معاملہ ہے، اس کے اندر ہر ایرے غیر بندے کو انوالو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ اگر حکومت چاہے گی تو یہ قانون نافذ کر دے گی، اسی طرح ائمہ کرام چاہیں گے تو وہ تنخواہ لیں گے، بس اللہ خیر صلاح. لیکن عام لوگ اس کے اندر شامل نہ ہو. اگر عام لوگ انہیں زبانیں کھولیں تو وہ گناہگار ہوں گے. ائمہ کرام کی، یعنی کہ اگر انہوں نے توہین کر دی، ایسی زبان استعمال کر لی، تو ائمہ کرام کی توہین بھی ایک بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے.
تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔